نگاہ اٹھاتے ہیں مسلمانوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، ہر طرف مسلمان پریشان حال نظر آ رہا ہے، مسلمانوں کی جان پر حملے ہو رہے ہیں، ان کے مال پر حملے ہو رہے ہیں، ان کی عزت و آبرو پر حملے ہو رہے ہیں، اور یہ کسی خاص خطے اور علاقے کی بات نہیں ہے، بلکہ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پوری دنیا کا یہی حال ہے۔ ہر طرح سے مسلمانوں کو ستانے، ان کو کمزور کرنے اور ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئی، خواہ یہودی ہو، نصرانی ہو، اہل کتاب ہو یا مشرکین ہو، تمام کے تمام مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی آج وہ ہمارے اس دور پر صادق رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس میں تمہارے اوپر دشمن تمہارے اوپر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے، تمہارے اوپر دشمن اس طرح سے حملہ بولیں گے جس طرح سے کھانے والا بھوکا شخص کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت بالکل پانی کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی، پانی کے بلبلے کی طرح ہو جائے گی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور دشمن تمہارے اوپر حملہ کرتے چلے جائیں گے۔ آج پوری دنیا کے اندر لوگ مسلمانوں سے ٹکرا رہے ہیں، اسلام دشمن طاقتیں متحد ہو کر مسلمانوں کو پس و پیش کرنے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کو تلے ہوئے۔ ایسے اوقات میں، ایسے حالات میں ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بعض نافہم، بعض کم سمجھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ملک ترقی یافتہ ہے، مسلمان ملکوں کے اندر کانے ہیں، مسلمان ملکوں کے اندر پیٹرول اور ڈیزل ہے، اس لیے دشمنان اسلام اس مال و دولت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، مال و دولت کو اپنے قبضہ میں لینا چاہتے ہیں، پیٹرول اور ڈیزل پر اپنے قبضہ کو جمانا چاہتے ہیں، لیکن یہ نافہمی اور نادانی کی بات ہے۔ ان کو اپنے مال کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سونے اور چاندی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پیٹرول اور ڈیزل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ امت مسلمہ سے ایمان کو چھین لینا چاہتے ہیں، آپ کے ایمان کو آپ کے دل سے نکال لینا چاہتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو اسلامی احکامات پر عمل نہیں کرتا، ہر وہ شخص جو عبادات سے دور ہو جاتا ہے، جو قرآن سے دور ہو جاتا ہے، وہ اپنے دشمن کو، یہود و نصارہ کو، مشرکین کو، اہل کتاب کو قوت فراہم کرتا، اپنے دشمن کو مضبوط کر رہا اور اپنے ایمان کو کمزور کر رہا۔ جب ایمان کو لینے پر تلے ہوئے ہیں، ہمارے ایمان کو سودا کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو کوئی ایک ادنا مسلمان بھی ہرگز اس بات کے لیے تیار نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ایمان کا سودا کر دیا جائے، ہمارے ایمان کو خرید لیا جائے، کیونکہ ایمان وہ قیمتی شے ہے، ایمان وہ قیمتی چیز ہے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوگی، ایمان سے بڑی دولت دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہو سکتی جس کو خریدار، جس کے ٹھیکیدار آج جگہ جگہ بیٹھے ہوئے۔ ایسے اوقات میں ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنے اسلاف کا نمونہ پیش کریں، جس طرح سے ہمارے اسلاف نے، ہمارے صحابہ کرام نے طرح طرح کی مشکلات کو برداشت کر کے، طرح طرح کے تکلیفوں کو جھیل کر کے اس دنیا کے اندر چلے گئے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ایسے اوقات میں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان
لیکن کفریہ کلمات اپنے زبان پر آنے دے دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا، ان کے سینے پر گرم سینے رکھی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان میں کمزوری نہیں دکھائی۔ اس حالت میں بھی احد احد پکارتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت خباب بن عبد رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آگ کے انگارے روشن کر دیے گئے اور ان کو نقلا کر کے اس آگ کے اوپر لٹا دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے جسم جل گئے، جسم کے اوپر تالے پڑ گئے، لیکن اس حالت میں بھی پکارتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ان کا کوئی شریک نہیں، ہم مرتے دم تک اسی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ حضرت حبیب بن عدی کے تعلق سے آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قبیلہ عزب اور مارا کے کچھ منافقین آتے اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں کچھ لوگ ایمان قبول کیے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، آپ اس صحابہ کرام کو ان کی تعلیم کے لیے، قرآن کا علم سکھانے کے لیے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات پر اعتماد کر کے 6 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ راستے میں غداری کرتے ہیں اور 5 صحابہ کرام کو راستے کے اندر ہی قتل کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ عنہ بچ جاتے ہیں، ان کو جو ہے لایا جاتا ہے اور پورے جو ہے معاشرے کے اندر، پورے محلے کے اندر اعلان کر دیا جاتا ہے، قریش کا حوالہ کر دیا جاتا ہے کہ کل جو ہے حبیب کو قتل کیا جائے گا، ان کے جسم کا حسنہ مردہ کیا جائے گا، تمام کے تمام لوگ میدان میں تماشا دیکھنے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ کل حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو زنجیر میں جکڑے ہوئے قتل گاہ کے اندر لایا جاتا ہے، ان کے ناک اور کان دشمن کاٹ دیتے ہیں، ان کے جسم کا مسئلہ کیا جاتا ہے، ان کے جسم کے اوپر خون بہ رہے ہوتے ہیں۔ اس حالت میں ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ حبیب، کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو کہ تم کو چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ وہ تڑپ کر جواب دیتے ہیں، میں تو اس کے لیے بھی تیار نہیں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں کوئی سانٹا نہیں ہو۔ میرے بزرگوں، ایک دو صحابی کا واقعہ نہیں ہے، تمام صحابہ کرام کا یہی حال تھا۔ ہر طرح سے ان کو تکلیفیں دی گئی، اذیتیں دی گئی، لیکن ہر طرح کے مصائب اور مشکلات کو برداشت کر کے اس دنیا سے اپنے ایمان کو بچا کر چلے گئے، کیونکہ ایمان سے بڑھ کر عظیم اور نعمت کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اب ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنے اسلاف، اپنے انبیاء، اپنے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، وہ قوت اپنے ایمان کے اندر پیدا کریں جو قوت ہمارے صحابہ کرام کے اندر تھی۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، جس کی وجہ سے ہمارے دشمنان اپنے ارادے میں ناکام ہوں گے؟ اس کے لیے 4 طریقے بتائے گئے۔ اگر ہم 4 چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً ہمارا دشمن ہم سے کمزور ہوگا اور ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور وہ اپنے ناپاک ارادے میں ناکام و نامراد ہوگا۔ سب سے پہلا کام یہ کہ نماز کی پابندی۔ اگر ایک امت مسلمہ نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس سے ہمارا دشمن کمزور ہوتا ہے، ان کو طاقت بالکل نہیں ملتی ہے اور ہمارا ایمان اس وقت مضبوط ہوتا ہے اور جو دشمنان اسلام اپنے ارادے میں ناکام اور نامراد ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے نماز کی پابندی کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ جو لوگ ہفتہ واری نمازی ہوتے ہیں وہ دراصل اپنے دشمنان اسلام کو مضبوط کر رہے ہیں، ان کو قوت فراہم کر رہے ہیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان نام کے مسلمان رہ جائیں۔ اب آپ جانتے ہیں سلمان رشدی ہو، سلمان خورشید ہو، تسلیمہ نسرین ہو، یہ کیا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ نام کے مسلمان ہیں لیکن شریعت سے، اسلام سے اور ایمان سے ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ایسے لوگ ان کو مدد کر رہے ہیں، ایسے لوگ دشمنان اسلام کو طاقت پہنچا رہے ہیں،
پابندی کرے، نماز میں سستی اور غفلت سے کام نہ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ آواز مسجد سے آ رہی ہے کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، اس کے باوجود ہم دروازے پر بیٹھے ہوئے ہو، نماز کے لیے نہ آئے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کفریہ کام کیا، یہ دھیرے دھیرے کفر کے قریب ہوتا چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے ایمان میں کمزوری پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کا بالکل ہی پابند نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ سب سے پہلے حساب قیامت کے دن ان اول یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ مرنے کے بعد سب سے پہلا جو حساب بندے سے کیا جائے گا وہ نماز کے تعلق سے ہوگا۔ ایک شخص آئے گا کہے گا کہ اے فرشتے میں تو حاجی ہوں، میں نے کئی حج کر رکھے ہیں، پہلے حج کا حساب دے دو۔ فرشتے فرمائیں گے کہ ابھی حج کی عبادت الگ رکھو، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم نے نماز کتنی پڑھی دنیا کے اندر۔ ایک شخص آئے گا کہے گا میں نے بہت صدقہ و خیرات کیا، لوگ تو مجھے سخی کے نام سے جانتے تھے، لہذا میرا حساب کتاب نہ لیا جائے، میرے صدقے کو دیکھا جائے۔ فرشتے فرمائیں گے کہ اب اس صدقے کو الگ رکھو، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم نے نماز کتنی پڑھ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، من اقامها اقام الدین، کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، ومن هدمها هدم الدین، اور جس شخص نے نماز کو ضائع کیا اس نے دین کو اٹھا لیا، اس نے دین کو کمزور کر دیا۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنوں کی معراج۔ اب ہر وہ شخص جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، بروقت نمازوں کی فکر کرتے ہیں، مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا ارأیتم لو ان نهرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا هل یبقى من درنه شیء؟ قالوا لا يبقى من درنه شیء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يقول الله بهن الخطايا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنا بتاؤ کہ تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر ہو اور اس نہر کے اندر کوئی شخص 5 مرتبہ نہائے، 5 مرتبہ غسل کرے، تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچھ باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یہی مثال 5 نماز کی ہے کہ اگر کوئی شخص 5 نماز کی پابندی کرتا ہے، پابندی سے ادا کرتا ہے، تو ان کے تمام کے تمام گناہ جو معاف ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ دوسری چیز، ایمان کی اگر ہم حفاظت چاہتے ہیں، ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہتے ہیں، تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے دینی ادارے جو ہیں، ہمارے مدارس جو ہیں، ہر طرح سے ان کی مدد کے لیے ہم تیار ہیں۔ آج دشمنان اسلام اس دین کے قلعے کو، جہاں سے دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، جہاں سے قال اللہ قال رسول کی صدائیں نکلتی ہیں، آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں نظر آ رہی ہے، آج ہم مسجدوں میں نظر آ رہے ہیں، تو یہی مدارس دینیہ کا اثر، آج اس مدارس دینیہ کے دوپہر میں آج ہم مسجد کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آج دشمنان اسلام نے مدارس کو بھی نشانہ بنا لیا۔ آسام کے اندر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مدارس بند کر دیے گئے، یوپی کے اندر اس کا انتظام شروع ہو چکا ہے، دشمنان اسلام اس کے تحقیقی جائزے لے رہے ہیں اور سروے کا کام شروع ہو چکا ہے، اور پورے ہندوستان میں خدا نخواستہ یہی تحقیقات کر کے ان کے دل کے اندر جو مقاصد چھپے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے کوئی الزامات لگا کر کے مدرسے کے اندر تالا ڈال دیا جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دین کے قلعے کو بند کر دیا جائے۔ جب دشمنوں کی، حکومتوں کی یہ کوشش ہو رہی ہے تو ایک صاحب ایمان کی طرف
سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس دین کے قلعے کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کو باقی رہنے کے لیے اپنے جان مال اوقات جن چیز کی ضرورت پڑے گی ہر وقت ہم اس کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہمارا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو تکبر سے بچیے، اپنے آپ کو بڑائی سے بچیے۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتیں ہم اور آپ کو دے رکھی ہے، مال و دولت عظیم نعمت ہے، صحت کی نعمت عظیم نعمت ہے، نعمت میں جو ہے ملازمت کی نعمت ہے، یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ رب العزت کسی انسان کو دے کر آزماتے ہیں اور کسی انسان کو لے کر آزماتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس مال و دولت کی مثال اس عورت کی طرح ہے، اس عورت کی طرح جو بدکار ہو، جو زناکار ہو، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس پرسوں اس کے پاس۔ یہی حال مال و دولت کی ہے کہ کبھی ہمارے پاس کبھی فلاں کے پاس کبھی فلاں کے پاس۔ مال و دولت، صحت کی نعمت اور جو بھی نعمت ہو یہ فخر کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تکبر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ تکبر صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا الکبریاء ریاء بیداری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بڑائی میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے، میں خالق ہوں، میں پالنہار ہوں، میں پوری دنیا کو تقسیم کر رہا ہوں، پوری دنیا کو میں کھلا پلا رہا ہوں۔ اگر تکبر کا حق ہے تو مجھے حق ہے، میرے علاوہ کسی انسان کو تکبر کا حق نہیں۔ خدا نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ تم تکبر کر کے زمین پر چلتے ہو تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور تم جو سوچتے ہو تکبر کر کے ہم بڑے ہو جائیں، لمبے ہو جائیں تو پہاڑ کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم اور آپ اگر اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، تو تیسرا کام یہ ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں۔ چوتھی اور آخری چیز ہماری ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے توبہ اور استغفار۔ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ یہ لوگوں تم سب کے سب گنہگار ہو، ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن بہترین گنہگار وہ شخص ہے جو گناہ ہونے کے بعد گناہوں پر روئے، گناہ سے شرمندہ کرے، اللہ کے حضور روئے، گڑ گڑائے کہ اللہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ معاف کر دیجئے۔ سچے دل سے اگر انسان روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر ہم ان چار چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے دشمنان وہ جو اپنے ارادے میں ناکام ہوں گے، اور ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، اور اس کے ذریعے سے ایمان کو قوت ملے گی، ایمان کو غذا ملے گی، اور انشاءاللہ اسلام کی نشر و اشاعت پوری دنیا کے اندر ہوتی چلی جائے گی۔ چار چیزوں میں سب سے پہلی چیز نماز کی پابندی کریں، اس میں غفلت اور سستی سے کام نہ لیں۔ الحمدللہ کئی ہفتے سے نمازیوں کی اچھی خاصی تعداد نظر آ رہی ہے۔ جب اللہ نے ہم کو قبول کر لیا ہے تو اب اس میں ہم غفلت اور سستی سے کام نہ لیں۔ حالات کیسے بھی ہو ہم مسجد کیا نہیں بھولیں، ہر وقت پنج وقت نماز میں ضرور حاضر ہوا کریں۔ پہلی چیز نماز کی پابندی، اور دوسری چیز جو ہے مدارس کی حفاظت، کہ مدارس کی حفاظت کے لیے، اس کی امداد کے لیے، دین کے قلعے کی مدد کرنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ تیسری چیز جو ہے اپنے آپ کو تکبر سے بچائیے، اپنے آپ کو بڑائی سے بچائیے کہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ چوتھی اور آخری چیز ہے کہ توبہ اور استغفار کرتے رہیے، اللہ کے حضور روئیے، گڑ گڑائیے۔ اگر ہم توبہ کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ رب العزت کا توفیق دے، آمین و آخر دعوانا۔